الحمد لله الذي يصطفي من عباده من يشاء والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى لا سيما صاحبه الثاني التالي المحمود ذو مشهده وأول الناس صدق الرسلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق نال پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله شاد باش اے عشق خوش طبیب جملہ علت ہائے ما اے علاج نفوت و ناموس ما افلاطون جالینوس ما
حضور جلسہ، سامعین محترم، برادر مکرم، مجاہد اسلام حضرت علامہ مولانا محمد اشرف شاکر صاحب، حافظہ اللہ تعالی، بار بار ناچیز نو اپنے علاقے سدھی رکھتے ہیں، میں انہوں کی گل موڑتا نہیں۔ دوست مسرور تو آئے نے وہ کہتے سن جی اتے 7-8 بار دے بیٹھے سانو ایک بار بھی نہیں دینا، تو یہ کہہ کے میں ٹال دیتا بھی یہ لاہور ہے، یہ ساڈا مرکز ہے، یہ مستثنا ہے۔ خیر، جناب نو ایک ایسا موضوع سناون لگا کہ تمام دوستوں واسطے، سوائے انہوں نے جنہیں میرے کو نہ سنیا ہے، باقی سب واسطے نواں، بالکل نیا موضوع۔ اگر میں یہ آخا کہ ہر جملہ نواں ہونا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہونا انشاءاللہ العزیز۔ موضوع کا عنوان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 وارث اور ان میں سے صوفیاء کی برتری۔ یہ تیسری جگہ سے میں موضوع لا رہا ہوں۔ پہلی بار منڈی فاروق آباد بیان ہویا، دوسری بار راتی بورے ہویا، تیسری بار جناب دے۔ اس سے مناسبت نال آیت کریمہ تلاوت کی۔ آیت تو ہی موجود آخر ہے، 3 وارث، حافظ، عالم اور عاشق۔ حافظ قرآن، عالم قرآن، عاشق رب رحمان۔ یہ 3 وارث نے، انہاں تیناں دے وچوں پھر عاشقاں دی برتری اور انہاں دی عظمت جڑی ہے اونوں بیان کرنا۔ تے ویکھیا جے اللہ سونے دے فضل نال مذہب حق اہل سنت و جماعت دی حقانیت کیویں آؤندی۔ عرشاں فرشاں وچ اللہ تعالی نے ایک کوئی مذہب جوڑیا ہے، جس مذہب دی صداقت واسطے قرآن مجید دا ایک ایک لفظ گواہی دے۔ خیر، 3 وارث نے، کنے؟ کیوں؟ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی 3 صفات مبارکہ نے، جنہ دا اس آیت کریمہ دے اندر اشارہ ملتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ،
مومنا تے رسول اللہ دی آیات دی تلاوت فرماؤندے ہیں. تلاوت دا تعلق ہوندا ہے الفاظ اور نظم نال. تلاوت الفاظ دی ہوتی ہے. میں بزرگان دین الفاظ کی بجائے نظم بول دیں قرآن مجید کے لفظوں واسطے. نظم اس واسطے بول دیں کہ نظم دا معنی ہوتا ہے موتیاں نو لڑی وچ پرونا تے لفظ دا معنی ہوتا ہے سٹنا. لغوی معنی چاہے نیت نہیں ہوتی بے ادبی دی لیکن لفظ دے لفظ لغت دے لحاظ بے ادبی والا مانا پایا جاتا ہے. نظم دے وچ ادب ہے کہ موتیاں پرونا تو گویا ان سمجھو قرآن دے الفاظ موتی نے جڑے لڑی وچ پروئے ہوئے تو نظم آکھنا ہے. لفظ نظم آکھنا ہی کوئی مطلب تو سمجھو. الفاظ دے نال تعلق ہوتا ہے کہ تلاوت دا پڑھنا. الفاظ ہی پڑھے جاتے ہیں قرآن. تلاوت نال تعلق الفاظ دا. اور دوسری صفت جو زکیہم نبی پاک کرتے ہیں. پہلا تلاوت کرتے ہیں قرآن کی الفاظ قرآن کی تلاوت فرمانا. دوسرا جو زکیہم ان کو پاک کرتے ہیں تو پاکی دا تعلق ہوتا ہے دل نال. تزکیہ پاک کرنا. توجہ پاک کرنا تزکیہ ان مانا پاک کرنا کسی بھی شے نو. لیکن جس لئے تزکیہ شریعت کی زبان بولیا جاتا ہے تو اس لئے مراد کی ہوتا ہے پاک کرن والا دل تے پاک ہون والا دل. یعنی یہ دا مطلب ہے پاک کرنا ہتھاں نے نہیں پانی نے نہیں دل پاک ہونا ہے. اس پاک دل نے اگوں ناپاک دل نو پاک کرنا. تو تزکیے دا تعلق دل نال ہویا. تلاوت دا تعلق الفاظ نال. تزکیے دا دل نال. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تیسری شے ہے قرآن دے معانی اور احکام دی تعلیم. تعلیم کتاب و حکمت دی. اس دا تعلق کے نال ہے. علم ہو گیا. علم دا تعلق عقل نال ہوتا ہے. توجہ. ہاں علم دا تعلق تعلیم دا تعلق معانی اور احکام نال. تعلیم دا تعلق معانی اور تین صفتاں ہو گئی. تلاوت اس دا تعلق الفاظ نال. تزکیہ اس دا تعلق دل نال. سبحان اللہ. یا انہیں آکھو کہ تزکیہ جڑا ہے اس دا تعلق ہے رب رحمان دے عشق دے نال. تو عشق دا تزکیے دا تعلق کدے نال ہویا؟ دل نال سے جوڑو. دل نال. تعلیم دا تعلق معانی اور احکام نال. تین صفتاں نبی دیاں ہو گئی. تلاوت تزکیہ تعلیم تے تین ہی وارث بن گئے. تین ہی. پہلے وارث تلاوت والے.
تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے تانوں پتہ ہے رسول دی تلاوت کتنی بے مثال تلاوت ہوتی ہے، رل سکتی ہے تلاوت انہاں دے نال دے الفاظ اترن، اور الفاظ نزول الفاظ دا ہوندا ہے، اترن دے نال تعلق الفاظ دا ہے، الفاظ اتردن رسول تے معنی مطلب سمجھایا جاندہ ہے، اور دل دے نال جڑی شے دا تعلق ہے عشق، وہ نہ سمجھایا جاندہ ہے نہ پڑھایا جاندہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ موضوع دی ابتدا ذرا مشکل ہوتی ہے، جس لے کے ٹرتا ہے پھر سوکھا ہوتا ہے۔ اور تلاوت دا تعلق کدے نال ہویا؟ الفاظ نال، تزکیے دا، تعلیم دا، معانی اور احکام دا۔ صدقے جاواں اس ذات کریم نے، توجہ، اس ذات کریم نے انہاں تناں دے محل بنائے، تلاوت دا محل، ادھر تعلیم دا محل، یا انچاک ہو کہ الفاظ محفوظ کرنا آستے اور معانی احکام محفوظ کرنا آستے قدرت نے عقل بنایا، سبحان اللہ، اور عشق درد سوز واسطے اس ذات پاک نے دل بنایا۔ دو چیزاں انہاں تین چیزاں دا محل نے، درد سوز اور عشق واسطے کی بنے ہیں دل، تے الفاظ تے معنی واسطے تعلیم کا تعلق عقل کے ساتھ ہوتا ہے، عشق کا تعلق یہ کیفیات نفسانیہ میں سے ہے۔ عشق درد سوز جڑا ہوتا ہے نا، یہ دل دی کیفیات چوں ایک کیفیت ہے، عقل دی کیفیات چوں رب العالمین نے بڑھایا ہے علم، تعلیم، عقل واسطے۔ سمجھ آ رہی نہیں کہ نہیں؟ سست سست لگتے پے میں ہوں انشاءاللہ العزیز تمہیں چکنا ہے تو لبنا ہی کو نہیں۔ یہ مردیاں کو جڑا بیٹھنا ہوتا ہے نا، یہ اگلا یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں اٹا پہ نے کیڑی بلا پی ہے، وہ پھر جڑی گل آنی ہوتی ہے نا وہ بھی ٹر جاتی ہے۔ تے جی اگلے ہوش اپنا قائم رکھن سبحان اللہ تے ذرا ذوق شوق نال تے پھر انج نکلدا سینے چوں مال کے چس آ جانا۔ توجہ ہے؟ اور بانڈ ویکھو، تلاوت ہندی زبان نال ہے، لیکن تلاوت کا تعلق جنہاں الفاظ نال ہے وہ محفوظ عقل چ۔ سونا تعلیم دا تعلق معنی احکام نال ہے، معنی احکام دا محل اللہ تعالی نے عقل نو بنایا، اور تزکیے کا تعلق دل نال ہے، عشق درد سوز اللہ تعالی نے دل واسطے بنایا۔ ساڈا کلندر اقبال موٹے جے لفظ ہن تانوں جلدی نال مڑ سمجھ جاؤ سی گل۔
اقبال فرماؤندا ہے برا نہ مان ذرا آزما کے دیکھ اسے برا نہ مان ذرا آزما کے دیکھ اسے فرنگ دل کی خرابی خرد کی معموری شیر سمجھ آیا جی سمجھا قلندر اقبال فرماؤندا ہے بیلیا میرے نال لڑنا جھگڑنا تو ازمانے میں ازمائی پھرنا ہوں فرنگ دل کی خرابی خرد کی معموری آگے فرنگی دل اجاڑ چھڑ دینے دل اجاڑ چھڑ دینے فرنگ دل کی خرابی خرد کی معموری عقل نو آباد کر دینے لیکن آباد تھے شاطری چلاکی دے مانے ویچے عقل نو شاطر دے چلاک بنا دینے پر دل دی دنیا اجاڑ دینے کی مطلب اقبال اشارہ مارے تعلیم دا تعلق عقل نالے عشق دا تعلق دل نالے فرنگیاں کو تعلیم تے مل سکتی ہے پر عشق دی دولت نہیں لب سکتی خیر ایک الگ موضوع جوڑے ہیں ایک الگ موضوع دا عنوان ہی صرف پیش کر دینا کدی موقع ملیا دے بیان کریں گا دا نام ہے فنکاری اور عقل مندی میں فرق یہ موضوع ہی ایسا ہونا تو جوڑے پاک دا صدقہ کسے ممبر میں بیان نہیں ہویا فنکاری ہو رہی عقل مندی خیر ادھر نہیں جانا چاہتا توجہ ذرا قربان جاواں سونا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وراثت آپ دا سینہ مبارک مجمع البحور سی سب سمندر وچ جمع سن جے قرآن دے اترن دی واری آئی ہے تے تاوی دل مصطفیٰ ہے جے باری علم دی آئیے تاوی عقل و دل مصطفیٰ ہے جے عشق دی باری آئیے تو ایسے ہی یہ سارے سمندر اللہ تعالیٰ نے تھے جمع فرما دیتے سن ان سرکار دے وارث جدوں پڑے نے 31 شے بھی ہے جنہوں حکومت آخدے نے نبی سونا حاکم بھی سی لیکن اللہ تعالیٰ نے علیحدہ کیوں بیان نہیں فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم تینوں کیوں بیان فرمایا اس واسطے کہ حکومت نبی دی انہاں تنہ تو بار ہو سکتی انہاں تنہ دو بار فرعونیت ہو سکتی ہے نبی دی وراثت نہیں ہو سکتی توجہ نہیں فرمائی ان صدقے جاواں سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے اپنے سینے مبارک دا جدوں فیض ونڈیا ہے ہن اگوں بھانڈے اپو اپنے برتن اپو اپنے کئی ایسے خوش نصیب سن جنہاں نبی پاک دیاں تینے وراثتاں نو سینے وچ محفوظ کیتا ہے او نبی دے 4 یار نے جنہاں وچوں سب تو پہلا صدیق اکبر صدیق اکبر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق نو جیڑی امانت صدیق نو اولا دتی ہے پہلیاں دتی ہے او دولت امانت توجہ ذرا او دولت امانت دوسریاں میں چونی نہیں آ سکی اگر اے وضاحت کسے سننی ہوئے تے اگلے دن جڑا موضوع پرسوں لگا ہے انہوں سن لو
میں ادھر نہیں جانا چاہتا، رات اتنے بیٹھا رہا لیکن توجہ ذرا صدقے جاواں تین وراثت کئی ایسے سینے جنہاں تیناں وراثتاں نو محفوظ کیتا ہے، تین امانتاں نو محفوظ فرمایا ہے۔ اور نبی پاک دے صحابہ بہت سن ثلۃ من الاولین، بہت زیادہ سن صحابہ کرام ایسے جنہوں تینوں وراثتاں نو سینے محفوظ کیتا ہے۔ بعد جویں جویں اگاں وقت گزریا ہے، اگاں جویں جویں وقت لنگیا ہے، بھانڈے بدلنے شروع ہو گئے نے۔ خیر پھر ان دے آ گئے، کئیاں نے پہلی دوسری دو نو سینے محفوظ کیتا ہے، کئیاں آخری دو نو، کئیاں پہلی تے تیسری، کئیاں وچکار والی۔ ایک پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے وارث بعد کے اندر تقسیم ہو گئے، کوئی کلا حافظ بن گیا، کوئی عالم بن گیا، کوئی کلا عاشق ہو گیا۔ قلیل ایسے رہ گئے، تھوڑے رہ گئے جنہاں نو اللہ تعالی نے دولت بخشی، اس طرح دی نعمت بخشی، احسان کیتا، پھر تین امانتاں انہاں محفوظ کیتیاں۔ اس طرح دے بہت ہی تھوڑے ہوندے نے، انہاں نو ہی کہندے نے اعلی حضرت بریلوی، انہاں نو ہی کہندے نے مہر علی، انہاں نو ہی کہندے نے داتا علی اجمیری۔ یہ او لوگ نے جڑے الفاظ دی وراثت بھی محفوظ کر گئے، علم دی وراثت بھی محفوظ کر گئے، عشق دی وراثت بھی محفوظ کر گئے۔ توجہ ہے، اس طرح دے تھوڑے نے صحابہ میں جو بہتے سن، یہ تین وراثتاں نو محفوظ کرنے والے بعد گھٹتے گئے گھٹتے گئے گھٹتے گئے، اگا شربت دے پیا، پھر زمانہ ہن بہت تھوڑے رہ گئے جنہاں سینیاں وچ رب وحدہ لا شریک مولا نبی دیاں تین امانتاں وراثتاں دے فیض رکھ چھڑدا ہے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کوئی کلا حافظ ہوئے، کلا عاشق ہوئے، کلا عالم ہوئے، ہو سکتا ہے۔ حضرت سیدنا باجوید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماؤندے نے، فرمایا ایک اللہ دا فقیر سی، میں او دے کول جاندا سا اللہ دی معرفت تے عشق سکھن واسطے، تو او میرے کول سکھدا سی نبی دی شریعت دے مسئلے۔ پنڈ ہو گئی، معلوم ہویا ان ہو سکدا ہے کوئی اللہ والے پیارے ان دے بھی ہون کہ جڑے علم ظاہری نہیں رکھدے، علم ہور کول سکھدے نے، پر اس یار دا علم رکھدے نے، اس سونے دا درد دے سوز رکھدے نے۔ توجہ نہیں فرمائی نے؟ رب وحدہ لا شریک مولا نے ان بھی کیتا ہویا دنیا دے اندر، اے نہ سمجھی خالی علم تو بغیر عاشق نہیں ہوندے، نہ عشق دا تعلق دل نال، اس دل دے اندر قدرت والا عشق دی دولت دے دے تے جے علم نہ بھی آوے تے عشق رہ سکدا ہے، حافظ بھی نہ ہوئے، عالم بھی نہ ہوئے، عاشق ہوئے، درد دے سوز دا بھریا ہوئے۔ کئی عالم ہو سکتے ہیں، عالم ہیں عاشق نہیں، حافظ ہیں عاشق عالم نہیں، ہو سکتے نہیں ہیں۔ اس جگ دے اندر تینیاں نو جمع کرنا بہت مشکل ہے، بہت اوکھا کم ہے، اللہ دے خاص فضل نال ہی ہوندا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ لیکن ایتھے ہن برتری بیان کرنی،
اللہ دے فقیراں انہاں دی شان اونچی کیوں؟ عالم بھی ہیں حافظ بھی ہیں پر عاشقاں دی رب یہ کی وجہ ہے؟ عاشق کیوں شان ہے؟ صوفی داتا علی حجویری ورگے فقیر کیوں اونچی شان رکھ دے؟ دس دیا اس واسطے اونچی شان رکھ دیں عقل دل دسو سارے بدن دا بادشاہ کون؟ عقل وزیر دل بادشاہ ہے یہ بھی الگ موضوع عقل وزیر دل بادشاہ ہے تے عشق کتھے آندا ہے؟ دل تے دل والے اور دل بادشاہ ہویا سارے بدن دا تے دل والے بادشاہ ہو گئے سارے جگ دے علم دا سردار عشق علم نو بھی سیدھے راہ پاؤندے عقل نو بھی سیدھے راہ پاؤندے اگر عشق نہ آوے علم بھی گمراہی اچ لے جاندا ہے عقل بھی گمراہی اچ لے جاندا ہے عشق ایک ایسی دولت ہے یہ جدوں دل جا جاوے دل نو بھی سیدھا کر چھڑدا ہے عقل نو بھی سیدھا کر چھڑدا ہے علم نو بھی سیدھے راہ پا چھڑدا ہے پھر علم بھی بندے واسطے رحمت بن جاندا ہے عقل بھی رحمت بن جاندا ہے جو دولت عشق عطا ساڈا قلندر اقبال فرماؤندا ہے ذرا جی دیا بولو سبحان اللہ قلندر اقبال فرماؤندا ہے عقلو دلو نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عقلو دلو نگاہ کا مرشد اولی ہے عشقی عشق نہ ہو تو شرع ہوتی بت کردائے تصورا فرماندہ ہے عقل دا بھی مرشد اول عشق عقل نو بھی سیدھے راہ عشق پاؤندا ہے دل نو بھی سیدھے راہ عشق پاؤندا ہے سوچ نو بھی سیدھے راہ عشق پاؤندا ہے اگر عشق دی دولت نہ آوے علم بھی پٹھا بہا چھڑدا ہے عقل بھی بیڑا غرق کر چھڑدا آوے اس واسطے عقل تے علم والیاں نو جے کوئی عشق والا لب جاوے انہاں عقل تے علم والیاں نو بھی سیدھے راہ پا چھڑدا سمجھ آئیے سونا ادھر دیکھ بے لیا سبحان اللہ عشق کتھے آندا ہے تے دل سارے بدن دا تے جے دل سارے بدن دا بادشاہ ہے تے اہل دل سارے جگ دے بادشاہ تا کر کے شیر پانی دے قدماں وچ مولوی بیٹھی مولانا محمد عمر شروی جیسے مناظر اسلام بھی عمر دے اوپے جا خیال ہے کہ تھوڑا جائے میں ہٹ دے پھر دے عمر نا دل والے کول جان بس پتہ نہیں انہاں کول کیڑی چابی ہوندی
مولانا محمد عمر شرمی صاحب رحمہ اللہ ریوالور رکھتے ہوں سن. شاہ صاحب کرما والے کول چلے گئے, وہ دل والے کول جو زکی ہم جڑے پاک کرتے ہیں. آپ نے پوچھا مولوی جی کی عرض کرتے ہیں سونے دشمنیاں والا وا تقریر کرنا وا اسلحہ رکھنا پہنتا حفاظت واسطے. آپ سمجھ گئے کمزوری ہے. آپ فرماندے نے مولوی جی آ ساڈا ڈنگا یا ڈنڈا لے لو, جتھے رکھ دو گے دشمن اگے نہیں آ سکے گا. آپ نے ویکھ لیا دل دے وچ حالے کوئی کھڑی ہے میل غیر دسدا ہے, آیا ساڈے بوئے دے وے جو زکی ہم او نبی دی وراثت پاک کرن والی لے بیٹھے سن. نگاہ فرمائی دل جو اصلے دا بھروسہ کڈ دتا. ہوں صرف رب کا بھروسہ رہ گیا. مولانا محمد عمر شرمی صاحب رحمہ اللہ نے زندگی بھر پھر ریوالور نہیں رکھا, وہی ڈنڈا ہی رکھا. سبحان اللہ. اپنی موت گئے نے کوئی مار نہیں سکے, مار کوئی نہیں سکے. اور سب کے جاواں اللہ دیا بندیا کلندر یہ گل پیا کردے آندا خدا دیا بندیا عقل نو بھی سیدھے راہ عشق پاؤندا ہے, دل نو بھی سیدھے راہ عشق پاؤندا ہے, سوچ نو بھی سیدھے راہ. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشقی. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشقی. عشق نہ ہو تو شرع دی بت گدائے تصورا. سبحان اللہ صدقے جاؤں اللہ وحدہ لا شریک مولا نے جس مذہب عشق والے رکھے نے اور سمجھ علم بھی انہاں دا سدھی عقل بھی انہاں دی سدھی گئی تا کر کے سنی مذہب تو سوا اسلام دی صحیح خدمت نہ کسے کیتی ہے نہ کرنی ہے, کیونکہ درد والے عشق والے سوائے سنیاں تو لب لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. اگلے دن بیان بھی کیتا سی سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرفوع فرمان سوکیا نقل کر دیں, لیکن فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل دی کتاب کے اندر بکر بن عبداللہ موزانی ثقہ تابعی فرماتے ہیں, ان کا قول ہے موقوف روایت. آپ فرماتے ہیں صدیق اکبر تواڈے تو ساریاں تو نمازاں روزے عبادتاں دی وجہ نال اگے نہیں نکلیا, جڑا پہلا نمبر نے لیا ہے اللہ تعالی نے اے دے دل وچ کوئی شے رکھ دتی ہے.
جنوں سلطان باؤ فرماؤندا ہے ایمان سلامت اوے ہر کوئی منگدا عشق سلامت کوئی منگنی مانی شرما ون عشقو منگنی مانی شرما دل نو غیرت ہوئی وہ دل آخر حیا کر میری شاہ منگنا ہی نہیں وہ جہد میں سیدھا ہونا ہے جہد ایمان قرآن لبنی ہے جہد عقل سیدھا ہونا ہے ان آخ جہد تو سیدھا ہونا ہے وہ منگنا ہی نہیں منگنی مان شرما عشقو دل نو غیرت ہوئی جس منزل پہ عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کائی میرا عشق سلامت اور رکھی باہو میرا عشق سلامت اور رکھی باہو ایمان نو دیا ہروئی درد دی گل کی دساں ذرا درد پیدا کیویں ہوندا ہے نواں جملہ نویں گل نویں فکر درد پیدا کیویں ہوندا ہے درویش فرشتیاں دے کول معرفت بھی ہے محبت بھی ہے فرشتے درد تو خالی نے محبت ہے معرفت ہے پر درد نہیں کیوں درد کالے تو بنتا ہے کیوں انسان کو درد میرے آئے کہندے نے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروپیاں اور درد کیویں بندا ہے توجہ ذرا کیفیات قلبیہ دی ترتیب سنو
محبت ہر شے وچ لیکن درد کسے کسے وچ ہوندا ہے محبت ہر شے وچ ہر دل وچ مگر درد کدی کدی بندا ہے کیویں بندا ہے درد بندا ہے جدائی تو فراق تو تھوڑی علمی زبان گل کراں علم رکھنے والے حضرات معذور ہون گے ایک ہوندی ہے علت ایک ہوتا ہے سبب علت اور معلوم کے درمیان واسطہ نہیں ہوتا سبب اور مسبب کے درمیان علت کا واسطہ ہوتا ہے سبحان اللہ محبت درد دا سبب ہے علت نہیں درد دی علت فراق جدائی ہے مثال دینا ماں دے سینے میں پتر دا پیار کھڑا ماں دے سینے میں پتر دا پیار کھڑا ہے باپ دے دل میں پتر دا پیار کھڑا ہے حضرت یعقوب دے دل مبارک حضرت یوسف دا پیار کھڑا ہے پر درد کدے بنیا ہے جب یوسف جدا ہوئے محبت ایسی محبت ہے ایسی درد نہیں بنیا وہ کیوں نہیں بنیا درد دی علامات ہوندیاں نے جدوں درد پیدا ہوندا ہے یہ بیماری ہے یہ کوئی علاج منگے نہ منگے اور گل یہ مریض آکھے ہمیشہ ہی رہے وہ ایک علیحدہ گل نہیں لیکن ہے بیماری یہ پیڑ درد پیڑ یہ نشانیاں نے جس دل درد آ جاندے کدی روندا ہے کدی چہرہ پیلا پہ جاندے کدی بے خود ہو جاندے اگلے آدھے مرے تیرے نال گل کرنے آ تینوں پتہ ہی نہیں لگ جاتا پتہ نہیں کتنے بیٹھا ہو سکتا ہے حضرت یعقوب کدی یوسف دے پیار انج گم ہو جاندے ہون درد دے اندر پتر گھر والے گلاں کردے ہون حضرت نوں پتہ ہی نہ ہوندا ہوئے انج بھی ہو جاندے تا کر کے سیانے آکھدے نے عاشقاں چہرہ زرد ہو آہا سرد ہو چشم تر آہا سرد ہو کے لوے گا جی اعلیٰ حضرت ساڈا بریلوی کا تاجدار فرمایا تو نے تو کر دیا طبیب تو نے تو کر دیا طبیب آتش سینہ کا علاج تو نے تو کر دیا طبیب آتش سینہ کا علاج مگر آج کی آہ سرد میں بوئے کباب آئی کیوں فرماتے نے طبیب آگے سینے دی اگ دا علاج تے کیتے
پر سر نہیں لگی تیری دوائی کم نہیں کیتا میں لگتا ہے آج اٹھیا جدو ٹھنڈا ہوکا بھریا ہے نا مڑ کلیجے سڑے دی ہوا آئی ہے معلوم ہوا درد جدو آندا ہے کدی کلیجے سڑے دی سڑی ہوا کی مطلب آہ تتی نکلی کدی آہ ٹھنڈی نکلی کدی آنسو نکل پہ سمجھ نہیں لگی عشق جنوں دی ہڈی رچیا رومن کمیوں نہ عشق جنوں دی ہڈی رچیا رومن کمیوں نہ او ملدے رومن بچھڑے جدو جدائی تے فراق ملتا ہے ماں تو پتر جدا ہویا اندر درد بنیا کادے تو بنیا بولو جدائی تو بنیا فراق تو درد بنتا ہے اگلی گل سن اگلی شے کی بن گئی جدو درد بنتا ہے درد پیڑ یہ ہٹاون واسطے بندہ علاج ڈھونڈتا ہے شوق وصال پیدا ہوتا ہے جڑا جدا ہویا سی او دے وصال دا شوق اٹھتا ہے تاکہ میری پیڑ ہٹ جائے درد تو شوق وصال اٹھیا شوق وصال تو شوق طلب پیدا ہوتا ہے شوق طلب تو طلب پیدا ہوتی طلب دے طلب چاہتی ہے رستہ تاکہ تلاش کر اس رستے دے ٹر کے رستے دے ٹرتا ہے تے پھر منزل ملتی ہے وصال مل جاتا ہے او بندیا خدا دیا رب وحدہ لا شریک مولا نے فرشتیاں نو درد تو محروم کیوں رکھے میں رکھیا ہے اور روحانے ارواحانے رب وحدہ لا شریک دی ہمیشہ معرفت تے محبت جناندے نے اس ذات کریم نے انسان نو درد دین واسطے اینو جسم دیتا ہے مادی جدو روح ایدی جسم جائیے جسم جان کے جدا ہو اینو جسم نے جدا کیتا ہے توجہ نہیں فرمائی کنے جدا کیتا تن مادی تن اگر روح اس تو باہر ہوئے تو پھر رب سونے دی معرفت دے لطف لیتی یہ عارف سے اتھے غفلت ہوتی ہے غفلت تاں کر کے تن ویچ روح آئی تے کھانے پینے یہ وہ بچہ جب دے دو لگ پیندا ہے یہ ہن اپنے آپ دیاں ضرورتاں وچ انج کھوبدا ہے نا کہ اینو ادھروں غفلت ہو جاندی ہے ہن یار یہ تے فراق تے جدائی ہوئی تن دے ذریعے فراق جدائی ہوئی لیکن گل یہ بھی درد ہر ایک بندے ہن ذرا توجہ ہو درد ہر بندے لیکن ایویں جیویں اگ تیلی دے مشالے وچ لکی ہوندی صرف گھساون والا چاہیے ظاہر اس وقت ہو جس کو کہتے ہیں علم کی زبان میں بالقوا اور بالفعل توجہ پتھر نہ لڑاؤ پتھر اگ پئی وچ
لیکن رگڑن دی بے رگڑ نال ظاہر ہونی رگڑ نال ظاہر ہونی جدوں سونے رب نے روح نو تن چ رکھیا ہے درد کافر مومن ہر چ آ گیا ہے پر چھپیا ہے اور سجنا جدوں کوئی رگڑن والا لب جاوے پھر حضرت بلال دا درد آپ بھی روندا ہے جگ نو بھی رواندا ہے پھر اگ ظاہر ہوندی ہے ایتھے مولا روم دی گل سنانا توجہ ہے وہی مولا روم نے اقبال فرماندے نے جے بارے علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا تیری خیرت پہ ہے غالب فرنگیوں کا سوز والی گل سنو فقیر مولا روم نے مثنوی اپنی مثنوی شریف بانسری تو شروع کی تھی ہے کہ دے تو میں کہ یار جی گل بھی ایڈی وڈی کتاب مشہور تو شروع بانسری تو بھی فرمانے نے بشن بدنے چوں حکایت میں کند بز جدائی شکایت میں کند فرماندے بانسری تو سونا بانسری نو سونے کی کہیں بانسری نو سون اے کی کہیں عجیب گل بھی کی کہیں فرماندے نے فراق تے جدائی نو بھی رون دی توجہ کیویں جدائی نو بھی رون دی فرماندے نے بانسری بانس دے نال سی جدوں بانس تو کٹی گئی ہے درد نال بھری گئی لیکن بانسری درد کدوں ظاہر کر دیے آپ بھی روندی ہے جگ نو بھی رواندی ہے تو کدوں رواندی ہے اے سینے دے اوتے موریاں چاہیدیاں نے سوراخ چاہیدے نے ادھروں سوراخ نکلن ادھروں کوئی ایسا ہوئے جڑا اینو پھڑ کے منہ وچ لوے تے پھوک مارے پھر آپ بھی روندی ہے تے جگ نو بھی رواندی ہے دسدی ہے ہائے ہوئے میں کتھے سانس کدھر آ گئی سینہ خواہم شرح شرح از فراق تاب گویم شرح درد اشتیاق مینو سینہ چاہیے جڑا موریاں والا ہو پھر میں دساں درد اپنے بشرا کر کے ہن توجہ فرما یہ مثال ہے درد والے واسطے اے ہوئی روح اے ہوئی انسان رب وحدہ لا شریک دی معرفت محبت رہندا سی جدا ہوئے درد وچ آ گیا ہے لیکن ہے چھپیا ہویا ہن ایک تے دکھاں مصیبتاں دی وجہ نال سینہ موری موری چاہیے
دوسرا حضرت بلال ورگے نو محمد کریم پاک ورگا کوئی درد والا چاہیے جڑا نگاہ مبارک فرما کے اے درد ستے نو جگاوے پھر ظاہر ہوئے حضرت بلال پھر میدان جان کے اپنے درد دے عشق نو ظاہر کرے پھر بلال نو ویکھ کے ویکھن والے روون مرد بھی روون تے بیبیاں بھی روون عاشق کاروان دائی بغیر مرشد کامل دی نگاہ تو تے درد مصیبت تے دکھاں تکلیفاں او ممتاز قادری صاحب ورگے غازی المدین شہید ورگا وچ درد ستا سی درد ستا ہے یا دکھ مصیبت پئی ہے سینہ موریاں موریاں ہو گیا ادھروں سائیں دی نظر پئی ہے او دا درد جگ وچ ظاہر ہویا ہے آپ بھی اس سونے دے درد جو ہو گیا وے جگ نو بھی روایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق جرأت و بہادری جرأت و بہادری جو ہے وہ غازی المدین شہیدہ بھی نعرہ مار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق غازی اسلام غازی المدین شہید صدقے جاواں درد والا ملے کوئی بانسری نو نئے نواز لبے بانسری نو وجاون والا لبے اللہ دا کوئی فقیر ملے تا درد دی دولت جاگ دیے اور توجہ درد اٹھیا جدائی تو جدائی نے وصال منگیا وصال نے طلب رستہ پاک محمد دے پھر جا وصال نصیب ہوندا ہے تا عارف کھڑی فرماوندا ہے رستہ پاک او نبی دا چھڈ کے پاک نبی دا چھڈ کے کوئی نہ منزل پدنا جے لکھ محنت کریے کلر کول نہ یگدا فرماندے نے کولی تے نرم فصل جے اگدی ہے اور شور زمین چ نہیں اگدی کسے برتر والی زمین چگدی ہے کی مطلب آپ فرماندے نے وہ جی محنت کرو کلر والی زمین برباد کر چھڑدی ہے اسی طرح نبی دا رستہ چھڈ کے لکھ محنت کرے وصال نصیب نہیں ہونا رب وحدہ لا شریک مولا تینوں سانو تھلے بھیج کے جدائی دے کے اس واسطے دتے تاکہ رستہ پاک نبی دا پھڑے تیرے اندر درد اٹھے درد تو شوق وصال اٹھے شوق وصال تو شوق طلب اٹھے شوق طلب تو طلب پیدا ہوئے طلب تو رستہ لبے رستہ نبی دا ٹرے گا جیڑے سونے تو جدا ہو جائے وہی تیرے دل دے اندر ہی لب جانا ہے سیدی مرشد
یا نبی یا نبی یدی مرشدی یا نبی یا نبی استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب توجہ ہے خیر زندہ یہ گل کافی اگے چل رہے ہیں توجہ ہے عجیب گل ہے تعلیم ہے عقل کے لیے توجہ عشق ہے عجیب گل ہے وہ سبق عقل والے سبق یاد ہوئے تے اگلے اندر جا چھٹی یہ سبق یاد ہوئے عشق والے دا تے اونوں اندر لے ہونی تے تو کسے قابل بنے ہن چھٹی بلکہ وہ منگدا ہی نہیں توجہ عشق والا یار دے بوہے تو چھٹی کدی منگدا ہی ادھر ویکھ عقل والے علم والے سیروپ وٹا لیندے نے اپنا الو سیدھا کرن دی خاطر کی کردے نے جے ویکھ لے نے ایتھے مولوی بن کے گل بن جانی ہے تے مولوی بن جے ویکھن گے ایتھے پیر بن کے گل بن جانی ہے تے جے ویکھن گے ایتھے فقیر بن کے گل بننی ہے ہو سکتا ہے میرے رنگے موٹے کپڑے پا کے فقیر بننا بغلے والے بغلا نہیں بیٹھا ہوں بالکل پرسکون کیوں بیٹھا ہے تاکہ مچھی آ کے یہ جیو دے مار گیا پتہ نہیں ہوتا وہ لاگے دے ہو رہا تیرے بندہ سا مردہ بیٹھا کہ جمدہ بیٹھا میں تیرے مارن دی خاطر مردہ بیٹھا لیکن صدقے جاوا عشق والے رنگ نہیں بٹاندے وہ آندے نے کلی دا ککھ نہ رہے یار دا بوہا نہیں چھڈ قلندر اقبال فرماؤندا ہے عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم ادھر ہر کسی کے نال رل کے قسم ذات چیز کی جان ہے عشق گرگٹ آنگو رنگ نہیں بٹاؤں عشق کی کوئی رنگ نہیں میں اگلے دن گیا میں گل کی تھی حضور کے جھنڈے بھی قیامت والے دن لواء الحمد نبی کے ہاتھ چ میں نے ایک سید صاحب جھنڈے کا رنگ کی کیا عشق کا رنگ مینو تسی دس دس اس جھنڈے کا رنگ میں صبغت اللہ عشق دا رنگ بے رنگ ہوتا ہے نال ہی میں پڑھیا بے رنگ رنگ وچ رنگ دا میرا ڈھولن وائی بے رنگ رنگ وچ رنگ دا میرا ڈھولن وائی او بے رنگ رنگ وچ رنگ دا میرا ڈھولن وائی اوڑے وسدا او میرا ڈھول
عقل عیار ہے سو بیس بنا لیتی ہے. توجہ اپنی جان بچاؤن واسطے حضرت بلال چپ کیوں نہیں کی؟ حالانکہ شریعت تجائز سی. توجہ ہے شریعت تجائز سی، لیکن گل ہوئی ہے عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے. عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم. توجہ نہیں فرمائی. ادھر دیکھ عشق دل نو تیز کر دے، تعلیم عقل نو تیز کر دی. تعلیم عقل نو تیز کر دی ہے، عشق دل نو تیز کردا ہے. پر جے یہ دونوں بنڈے رہے، عشق اتھے ہی رہے ادھر نہ آوے تے تاتا بندا ہے. جے ادھروں چڑھ کے ادھر آ جاوے تے عقل تے بھی غلبہ کرے پھر مجذوب تے قلندر بندا ہے. پھر ہر شاید پڑھیا بھی ہوئے تے بھول جاندہ ہے. سب لکھیا پڑھیا بھولا بیٹھا. تاجدار بولنا لوتے آخری وقت کے جے وقت بنے ہیں عشق نے غلبہ عقل نے کیتا ہے. جو پڑھیا سی سارے ہی بھول گیا. آپ فرماتے ہیں سب لکھیا پڑھیا بھولا بیٹھی. ایک گیت سجنے دے گا بیٹھی میں دم دم لوں سامنا. میں دم دم لوں سامنا. دل لگڑا بے پری وہاں نال صلی علیہ ذوالجلال. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. توجہ بھائی سمجھ آ گئی. اللہ تعالیٰ نے آخر انہوں نے دو گٹھا فاصلہ دیا. توجہ ہے عالماں دے عاشقاں چ اتنا ہی فرق ہوتا ہے. جے عالم دو گٹ ٹر پوے تو وہی عاشق بن جاتا ہے. جے عاشق دو گٹ ٹر پوے تو وہی عالم بن جاتا ہے. کوئی شک نہیں. سمجھ نہیں آئی. سبحان اللہ. اگلی گل سن. وارث تے سارے نے تین نے جگ جدائی ویکھے. ہر ایک دا ادب کر نبی دی وراثت امانت رکھدا ہے. حافظ دا ادب کر نبی دے الفاظ تے رکھدا ہے. عالم دی قدر کر نبی دا علم محفوظ کر کے تینوں پہ دیتا ہے. عاشق دی قدر کر نبی دے سینے دا درد رکھی بیٹھا. وہ ضروری نہیں میٹرو دکانہ میٹرو گودام میٹرو سٹور تھوڑے ہوندے نے جتھے جاویں سارے گھر دے سارا سودا لے کے آ جاویں. نہیں تو بہتا تو پھر یہ کسی جگہ تو سبزی لبنی پی کسی جگہ تے جا کے
گرم مسالہ ہور پاسوں دال پاسوں چلو رڑا رو کے ہانڈی بن جاتی ہے صحابہ کرام تے سمجھ میٹرو سٹور سن سارا کچھ سودا کٹھا ہی ہے آیا اکو نے حافظ بھی بنا چھڑیا ہے عالم بھی بنا چھڑیا ہے عاشق توجہ ہے ادھر دیکھو عاشقاں دے سردار صدیق اکبر دی ایک گل مذہب جو سنی ہے صحیح بالکل لوہے توڑ صحیح روایت لیکن وچلی گل جڑی کراں گا وہ انشاءاللہ پڑھی تو سنی تو ساونی ہے لیکن جڑی وچلی گل ناچیز نے کٹی یہ انشاءاللہ نہیں سنی وہ کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ابو بکر دا مال جنہ میں نے فائدہ دیتا ہے کسے دیتا حضرت صدیق اکبر رو پہ عرض کر دینے ما انا و مالی الا لکا یا رسول اللہ توجہ ہے عشق والے دے منہ وچوں لفظ نکلن دے کیڑے سیدھے نکل دے سبحان اللہ ما انا و مالی الا لکا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں اور میرا مال آپ کے لیے ہی تو ہے انہوں کہندے نے لا کا لام ہے ملکیت کا دوسرا معنی بن گیا حضور مال دے بھی تسا مالک تے ابو بکر دی جان دے بھی تسی مالک یار جان دے مالک حضور سبحان اللہ یہ کہ مال دے مالک بھی حضور یہ گل کدھر گئی بھائی جیو مالک ہیں تو پھر تیرا نام یہ مطلب یہ نکلیا غلام مصطفیٰ نام رکھنا تھا درست ہو گیا سبحان اللہ عبد المصطفیٰ نام رکھنا درست ہو گیا سبحان اللہ سرکار نے کوئی مول تھوڑا خریدیا کیوں فرمایا ہے عرض کیوں کیتی ہے میں اور میرا مال تھوڑا ہی ملک جے معلوم ہوا گل سمجھ عشق والے سن منہ وچوں صحیح گل نکلی ہے سنی مذہب دی کیا کہ نبی نو سمجھو ساری جان دا بھی مالک ہے ساڈے مال دا بھی عاشق ہے توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ بار صورت نہ میں جدائی نہ کری حافظاں دی توہین نہ کری عالماں دی بے عزتی نہ کری درد والے تو دور نہ ہووی او بد مولوی آکھے مینوں کتاباں ہوندیاں تے اس فقیر نو کی ہوندا اس جاہل کٹا انہوں پتہ نہیں کھولیا تو اپنے 4 کتاباں بات مبروریا جاویں تینوں پتہ نہیں کہ او جڑا بیٹھا ہی او کتاب پڑھ کے بیٹھا ہے جے دے وچ ساری کتاباں آ جاندیاں او دل والی کتاب پڑھی بیٹھا ہے توجہ نہیں فرمائی قلندر اقبال فرماتا ہے تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ کتاب خواہ ہے اور صاحب کتاب نہیں پتہ چلا جی تیل والی کتاب پڑھ بیٹھتا ہے نا یہ خود صاحب کتاب بن جاتا ہے جو نہیں فرمائی کئی ہوتے نا علم پڑھیا میرے رنگا تھوڑا جا تو بس وہ پھر فقیران تو شروع ہو گئے زبان درازی کر
تو کوئی حافظ بن کے تو ادھر پھر ٹوٹ کوئی دھوکھا لگ جاتا ہے. اپنے آپ رہ کے جتوں دوسرے پاسوں نبی دی دوسری وراثت لبدی وہ دی تعظیم فرض ہے. لیکن حافظ دی بھی عزت ضروری، عالم دی بھی، لیکن ایک گل ذہن وچ رکھی، اس حافظ یا عالم کو نہ جامی جڑا درد والیاں دا دشمن بنا دے. کیوں کہ درد دی دولت نال ہی تے دل سیدھا ہونا سی. علم تے عقل نے او تینوں جو کچھ بخشنا سی فیض او تے اسے دی دولت نال بخشنا سی. تے جے انہاں دا ہی دشمن بن بیٹھا تو تے لبے گا ہی نہیں تے مارے. اس واسطے حافظاں نوں لاکھ سلام کر، عالماں نوں لاکھ سلام کر، پر انہاں نوں جڑے کم از کم درد والیاں دا مخالف نہ بناون، عشق والیاں دا توجہ نہیں فرمائی. نال کو سنگی سنگی نہ کریے کریے سنگ نہ کریے کل نو لاج نہ لائیے. تم میں کبھی گاوا دے بچے کدی ہنس نہ تھی بڑی بھاوے موتیاں چگائیے. تربوز نہ تھی ون بھاوے توڑ مکے لے جائیے. کبھی میٹھے نہ باہو باہو میٹھے نہ باہو بھاوے سے بڑا گڑ پائیے. سجنا سنو عقل دے میدان چ بندہ چھتی لنگ جاتا ہے، عشق دے میدان چ ایسا کھبدا نکلن جو گرم دے. توجہ نہیں فرمائی. اقبال فرماتا ہے مقام عقل سے آسان گزر گیا اقبال. مقام عقل سے آسان گزر گیا اقبال. مقام شوق میں مقام شوق میں کھویا گیا وہ فرزانہ. کہتا یار عقل یعنی کی مطلب تعلیم والا ہے چاند دن لگن پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب پر روح میں باقی ہے اب تک درد و غرب درد و کرب. کہتا میں سارے جان کے علم پڑھ کے چاٹ ان ادھر مارے نے، لیکن جدوں آیا نا عشق دے شوق تے درد والےاں وچ
جو کھبیا وا اخیر عمر تک نکلن دی توفیق ہی سبحان اللہ توجہ ہے سمجھ آئی کہ نہیں ہوں اس مذہب حق اہل سنت والجماعت کی صداقت کیوں ہے علم انہاں دا سچا عقل انہاں دی سچی کیوں دل انہاں دا سچا کیوں سچا توجہ یا خود دل والے ہوندے یا کسی دل والے دے غلام جڑا نہ دل والا ہوئے سیانے آندے نے ایک بندہ انا جو ہوگی نا کسی اکھاں والے دے موڈے دے ہاتھ سے پہنچ جائے گا سبحان اللہ جی میرے رنگا کوئی بے دل ہوئے تو کسی دل والے دے مگر ٹر پاوے الحمدللہ دل والے ادھر دل والے مگر چلن والے کر کے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل وراثت اگر ملتی ہے تو صرف اہل سنت و جماعت انہاں تو باہر نبی دی وراثت نہیں ملتی ایک ادھا سودا لب جائے اور گل نہیں سمجھ لگی لیکن سارا سودا اتنے توجہ نہیں کر پائی ایک بندہ جو میرا مطلب ہے سبزی نہ لوے ٹماٹر لے نال مرچاں مسالہ وغیرہ لے آوے سبزی نہ لے آوے یہ سارا کچھ ہے کہ وہ نہیں کھاتے سبزی آوے گی یہ علم بھی ہوتا خاطر تا کر کے وہ توجہ پہلو اللہ دے فقیر لوگ پہلا علم پڑھ دے سن حافظ کسے بن جانا عالم بن جانا شریعت پڑھ لینی پڑھن تو بعد امام غزالی ورگے بھی فرماندے نے علم پڑھ پڑھ سارے جگ دے بہ گیا پر فرمایا دل نو سکون نہیں آیا اس لئے آیا جس لئے فقیرہ کل جا بیٹھا اس لئے کچھ عرصہ گزاریا ہے فرمایا تے دل میرے نو اللہ تبارک و تعالی نے او ہدایت بخشی ہے جڑی علم نال نہیں لبی انہاں امام غزالی آخر فیصلہ لکھ گیا ہے انہاں فرمایا ہے لوگوں اگر نبیاں دے مکمل وارث ہیں تو اے ہوئی دل کے درد والے فقیر ہے جے میں اگر رب رسول دا راہ پایا ہے تے انہاں دی خدمت پایا با المنکر من الدلال امام غزالی دی کتاب پوری دا چیز دے کول انہاں سب دا لکھیا ہے انہاں آکھیا میں ویکھیا ہے ہر فرقے ہر جماعت ہر طرح دے لوگ آئے تے میں جا کے تحقیق کی تھی ویکھاں دے صحیح نبی دی وراثت کنا کول صحیح ہے توجہ انہاں فرمایا جس لئے میں جاگ بیٹھا نا صوفیات فقیرات اللہ والے درویشاں درد والے عشق والےاں کو فرمایا پتہ لگا ہے نبیاں دی وراثت انہاں کول ہی انہاں کو دلیل دتی ہے اکھے دلیل ہے کہ نبیاں کول اللہ دے عشق تے درد دی وجہ نال نبیاں کول ہوندے نے معجزے تے انہاں فقیراں کول او دی تھاں تے ہوندے نے کرامتاں صدقے جاواں کرامتاں والا ٹولا ادھر ہی ہے ایسے نہ کہ میرے ایک بیلی نے جلال پور جٹا جلال پور جٹا دے بیلی نے حالے جو انہوں نے میرے گل سنائی
ساڈے پنڈ دے نال ایک پنڈ اتنے 7 بھرا تے وہ 7 آپس جدو لڑتے ہیں تو ہاتھوں نال مکے نال نہیں لڑتے، وہ دلتیاں مارتے پوچھا دلتیاں کا انہیں آخیا جی سارے دادا جی سن اللہ دے فقیر، وہ جا رہے سن رستے سے بی بی مائی کھلوتی انہیں بابے اور گاٹے میں رسا ہاں جی میرے گھر اولاد کوئی نہیں، دے گا تو جاوے گا نہیں تو میں اتنے تیری سنگی کو تکڑی بی بی انہیں آخیا مائی تیری مہربانی جائے، انہیں آخیا نہیں بچے لے کے دے رب کو دے آپ موت بچا آپ فرماندے اچھا ہے کر 7 چوڑیاں بھر کے نا تے میری گھوڑی نو کھوا ریت دیاں کھا دیاں گھوڑی تے ریت کھانا کو توک بن مائی نے چوڑی پڑی ریت دی کیتی گھوڑی دے کے گھوڑی کھا گئی 7 چوڑیاں کھا گئی آپ فرماندے نے لے مائی اسا گھوڑی دی سو بن کے تے تیری کھول جا ساتھی ہونے وہ گھوڑی دی سو بنی گئی بی بی دی کھول گئی 7 بار ہوئے 7 جیوندے نے ہن کیونکہ بابے نے گھوڑی دی بن کے ادھر کھولی سی وہ گھوڑے وانگو جدوں لڑتے تے گھوڑے وانگو لڑتے مارتے دیوان نہ روز میرے ملیا کیا مرزائی چاک کے مرزائی چاک مشہور جلال پور جٹا دے نال اوتھوں دے ہے اونا پہلو آکیا اے نال پنڈ او 7 بھرا جیوندے نے تسی ہون بھی چلو جدوں لڑن گے بیچارے ہاتھ نہیں مار سکتے لتاں ہی بدو بدی مار ایمان نال دس منہ شریف جو نکلے لفظ کیوں انج پورے ہو گئے کسے ہور پاسے بیچ دے نے سچی دسی ہو سکدا ہور پاسے کوئی اتنی بی بی ہوندی او آندا کھوا تے بھاویں او گھوڑی شریف لتاں مار مار کے بی بی مار چھڈدی تے جے سو دی واری آوندی تے گھوڑی دی بھی بچی جاندی تے بی بی بھی بچی نہ وہ کسے کھاتے جو کی تے نہ وہ کسے کھاتے جو کی او جے مسلم کذاب نو کسے آکھیا اونے آکھیا میری ایک آکھیا محمد تے اکھاں دے دینے تے تو بھی میری تے دے تو جو آنا میں نبی ہاں انہیں آکھیا اچھا پڑھ پھڑ کے تے پھوک ماری دوجی بھی گول انہیں آکھیا اتری دیا چنگا نبی محمد سے کہاں دینا تو میری پہلی بھی لے گئی اور قسم و ذات بھی کر کے آنا اے وراثت کامل نبی دی لبڑی جتوں انجنیا کرامتا انجنی ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن ساڈا قلندر اقبال فرماتا ہے ہاتھ ہے اللہ کا ارے بندے مومن کا ہاتھ ہے اللہ کا ارے بندے مومن کا ہاتھ غالب و کار آفری کار کشا کار ساتھ سواد آیا آ گیا نبی دی تین وراثت سمجھ ہاں وہ تو پھر موضوع ہوگا پھر سناواں گا
ایک سوال تو آپ نے کہا تھا سوال کا جواب میں دوں گا یار مسئلہ ہے رات میں تکلیف ہوتی ہے دل میں بے ہوش ہو کے ستا رہنا ساری رات میں لنگ جاتی مطالعہ کردا فلم سٹار شفقت چیمہ آج کل خطاب کر رہا ہے ارے بھائی گل لیا میں بار بار وہی آکھاں گا نہ چھیڑ لگا میں اگلے دن اخیر آ کے کہہ دیتا میں کہ یار جی میں بولدا سا تے کہندے نے کسے نو چھڈدا نہیں تے جے ہن چھڈنا وا تے کہندے نے پھڑدا نہیں جاتی رکھو بھائی پچائی رکھو جڑا دے باقی سونے کون کسی تے ڈک سکتا ہے کسی تے منہ ہاتھ رکھ سکتا ہے وہ ہوئے یا اس تو کوئی ہور آ جائے بارہ اسی کھلے دل دے لوگ ہیں سب نو پی جانے موضوع ہے فرمایا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین تمام دوست صاحب درود و سلام کے بعد دعا اور اس کے بعد لنگر شریف ہوگا مل کے مصطفیٰ جانے رحمت رہنا کو سلام شمع غز میں ہدایت پہلا کو سلام شمع غز میں ہدایت پہلا حبیبی یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام اور گنبد خضرا ٹھنڈی چھاؤں کو سلام گلشن وحدت کے پھول یہ سلام ہے الحمدللہ
یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ سونے محمد دے نام دے دو جگ دی مدد دو جگ دی رحمت دے ایمان تے محبت نال دل نو بالا مالا دارین شہادت دے جا ہر شر نفسانی شیطانی تو دو جگ جناتا رکھ اسلام کے باری مانی کریمہ نفقد امورنا الى الله والله خير بالعباد وصلى الله على حبيبه سيدنا تمام احباب برائے مہربانی اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں آپ احباب کے لیے لنگر شریف کا اہتمام کیا گیا ہے کوئی دوست لنگر شریف کھانے کے بغیر نہ جائے اور ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں 23 مارچ کل بروز جمعرات بعد از نماز عشاء جوئیاں والا موڑ ضلع شیخ پورہ پہ انشاءاللہ شیر اسلام مفتی فضل احمد چشتی دامت برکاتہم القدسیہ آپ خطاب فرمائیں گے کل رات بعد از نماز عشاء جوئیاں والا موڑ پہ انشاءاللہ مفتی صاحب خطاب فرمائیں گے تمامی احباب شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں جامعہ عثمانیہ میں انشاءاللہ 8 اپریل کو قبلہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب آپ خطاب فرمائیں گے تمامی احباب شرکت فرمائیں گے بیلیو گال لیں کوئی بندہ لنگر تو بغیر نہ جاوے سارے دوست اپنے اپنی جگہ تے بیٹھو آمنو سامنے صفا ہو کے بیٹھو انشاءاللہ لنگر دا وسیع انتظام ہے تہاڈی مہربانی سارے دوست بیٹھو چشتی صاحب مسئلہ چلے گئے سارے دوست بیٹھو نمانے سے کسی نے کہا جان سے جان لگے گئے بسم اللہ بھائی سارے لوگ آمنو سامنے